چرچا ہو تو وہ مجدد کہلاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کے دور میں سینکڑوں فتنوں نے جنم لیا۔ اس کے برعکس اگر آپ کی پچھلی صدی میں ہم جائیں اور دیکھیں اور ہسٹری پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں جو مجدد تھے تو ان کے دوروں میں 2 فتنے یا زیادہ سے زیادہ 5 فتنے ہوا کرتے تھے، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کے دور میں سینکڑوں فتنے ہوئے۔ غیر مقلدین کا فتنہ آپ کے دور میں ہوا، فتنے ناجدیت آپ کے دور میں، فتنے وہابیت برپا ہوا تو آپ کے دور میں، قادیانیت برپا ہوئی تو آپ کے دور میں، رافضیت، خارجیت، ناسبیت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کی جا رہی تھی تو آپ کے دور میں بریلی کا یہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے قلم سے ان سب کا رد فرماتا رہا اور سب کو اس بات پر اس نے متفق کر دیا، یا تو اس بات کا میرا جواب دے دو یا پھر مان لو کہ ہم حق پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو اپنے دور میں کتابیں لکھی، ان کتابوں کے اندر جو سوالات اور جوابات لکھے قیامت تک یہ فتنے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، سید ایوب علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے استاد کے پاس بچپن میں پڑھنے گئے نا تو استاد صاحب آپ کو قرآن کی آیت پڑھا رہے تھے اور قرآن کی آیت میں آپ کو زبر پڑھا رہے تھے، لیکن آپ زیر پڑھتے تھے۔ استاد صاحب زبر پڑھاتے تھے لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیر پڑھتے تو دادا جان نے آپ کو بلایا اور بلا کر قرآن پاک ساتھ منگوایا جس میں آپ پڑھ رہے تھے۔ جب تحقیق کی تو دادا جان کو پتہ چلا کہ جو میرا بیٹا پوتا پڑھتا ہے وہی صحیح ہے، اور اس صاحب کو بتایا کہ حضرت آپ جو پڑھ رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ کاتب کی غلطی ہے، لہٰذا میرا پوتا صحیح پڑھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے دادا جان نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ استاد صاحب جب آپ کو زبر پڑھاتے تھے تو آپ زبر کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی دادا جان میں بڑی کوشش کرتا تھا لیکن میری زبان سے ادا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی بچپن میں بھی یہ کرم تھا آپ کے اوپر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت گویائی عطا فرمائی تھی کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے تھے آپ جانتے تھے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کرم خاص آپ پر عطا فرمایا کہ 4 سال کی عمر کے اندر آپ نے نادرہ قرآن پڑھ لیا۔ ہمارے یہاں تو 4 سال کے بچے کو پیشاب بھی کرنا نہیں آتا، بلکہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں تو نوجوان اور بوڑھوں کو بھی پیشاب کرنے کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی وہ شخصیت ہے کہ جو 4 سال کی عمر کے اندر قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر امام احمد رضا نے 6 سال کی عمر کے اندر بریلی شریف کے اندر پٹنہ کے اندر 6 سال کی عمر میں میلاد شریف کے موقع پر 6 گھنٹے طویل میلاد شریف کے موقع پر تقریری گفتگو فرمائی، اور ایسی گفتگو فرمائی کہ جتنے محدثین پیچھے بیٹھے تھے وہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ امام احمد رضا کہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ پھر آپ نے 13 سال 14 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا رضاعت کے مسئلے پر۔ پہلا فتویٰ 13 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں 13 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو تو صحیح طرح نماز پڑھنا نہیں آتی، لیکن امام احمد رضا شخصیت وہ ہے کہ جو 13 سال 14 ماہ کے اندر پہلا فتویٰ دیتا ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ